خدا نے کبھی بھی کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں بنائی، کوئی چیز خدا نے خود سے خلق ڈائریکٹ ایسے نہیں کی، اور اس کی وجہ اس کی بہت واضح ہے۔ یہ چیز ہے فلسفی، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ جو چیز موجد ہوتی ہے اور جو چیز موجد ہوتی ہے، ان میں ایک سنخیت چاہیے ہوتی ہے، ایک برابری یا ایک قسم کا تعلق قائم کرنے کے لیے ان کو کسی مرحلے پہ قرب چاہیے ہوتا ہے، کسی مرحلے پہ قرب اور ایک جتنا ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ مثالیں دوں گا تو سمجھ آئے گی۔ اگر ایسے نہ ہو تو یہ کام مشکل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ڈرم ہے پانی کا آپ کے پاس ایک ڈرم ہے، آپ نے بوتل میں پانی لینا ہے، آپ کے پاس بوتل ہے، اس میں آپ نے پانی لینا ہے۔ ڈرم سے بوتل میں پانی ڈالنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اس میں مجبوری ہے کہ ڈرم سے بوتل میں پانی ڈالنا ہے تو آپ حتماً کوئی ایسی چیز لیں گے کہ جس سے ڈرم سے بھی لیا جا سکے پانی اور بوتل کے اس معمولی سے سوراخ میں بھی اس کو ڈالا جا سکے۔ اب ڈرم کے ذریعے آپ ڈال سکتے ہیں، اب نہیں ڈال سکتے۔ پانی آپ کے پاس وافر ہے لیکن آپ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام، آپ کے پاس وہ سنخیت نہیں ہے، یعنی وہ جب تک آپ ایک ایسی چیز نہیں درمیان میں ڈالیں گے کہ جس کے ذریعے سے ڈرم سے پانی لیں، پھر اس میں آپ کسی ایسے برتن میں پوے میں پہلے ڈرم سے چھوٹے برتن میں لیں گے، پھر اس کے ذریعے سے کیا کریں گے، اس بوتل کے چھوٹے سے اس منہ میں آپ کوئی چیز اوپر رکھ کر جس کا منہ یا جس کا وہ پیندہ اس کے برابر ہوگا تو وہ یا اس سے کم ہوگا اور اس میں آئے گا تو پھر پانی آپ ادھر ڈال سکتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں پانی ڈال نہیں سکتے ہیں، مگر یہ کہ پھر آپ کیا کریں، بوتل کو بوتلیت سے ختم کریں، اس کو الٹا کریں یا پھر اس کو ڈبو دیں، پھر بھی بالآخر وہ اس خاص حصے سے ہی اتنا پانی ہو کر ہی، جب تک پانی اتنا نہیں ہوگا جتنا بوتل کا منہ ہے، اتنے تک پانی بوتل میں جانے والا نہیں ہے۔ تمام چیزوں میں ایسے، بجلی لے لیں، آپ مثال دے دیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں، بہت ساری بجلی تاروں میں موجود ہے، آپ چارج کرنا چاہتے ہیں، ایک سرا تار کا اس تار کے ساتھ لگائیں اور دوسرا سرا لگا دیں چارجر جہاں لگتا ہے اپنے موبائل میں، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ یا اور دیکھ لیں، یہ جو ریگولیٹر لگتے ہیں کس لیے لگتے ہیں؟ یہ گیس جو آتی ہے تو ڈائریکٹ لگا دینا ادھر، پھر ادھر لگا ہوتا ہے، پھر جب آپ کے چولہے کے قریب جاتا ہے وہاں ایک خاص قسم کا وہ لگا ہوتا ہے سسٹم، تاکہ ایک خاص مقدار میں گیس ادھر جائے۔ اور بھی ساری چیزیں دیکھ لیں کہ جب آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سنخیت ضروری ہوتی ہے، نہیں تو وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، اس میں قابلیت نہیں ہوتی ہے اگلی چیز میں۔ آپ اگر فرض کریں کہ کوئی لینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر
آپ کے پاس ایک پورا تشت ہے، کسی دودھ کا تشت ہے، اب آپ اس کو کیسے پینا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ کسی چیز میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ حتماً اس میں وسائل استعمال کریں گے تاکہ وہ رابطہ بن سکیں اس کے درمیان اور اس کے درمیان، اور پورے جہان میں یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز اس طرح نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری جس طرح ہے وہ استعمال نہیں، بلکہ سنخیت آپ منہ میں لقمہ ڈال کے اندر ڈال دینا، ہاں نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس کو اپنے گلے کے مطابق چھوٹا چھوٹا پیس کے اتنا نہیں بنائیں گے کہ جو آپ کے گلے سے کیا ہو جائے، کراس کر سکے اور آگے جا سکے۔ معدے کو آپ ڈائریکٹ ایسے بھاری چیزیں دے دیں تو وہ درد زار وہ بھی اتنی لے گا جتنا اس کے پاس ظرف ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ معدے میں ہیں اور وہ کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کریں گے۔ یا میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ بھی لے لیں، سنخیت چاہیے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بلا۔ پھر ایک اور آپ کے لیے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ یہ جو مثال کے طور پر ایک سوئی کو اٹھانا ہے زمین سے، ایک کرین آپ لے آتے ہیں، اب کرین کے ذریعے سوئی، کرین کی کتنی طاقت ہے؟ بہت طاقت ہے اس کی، وہ تو کشتیوں کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیتی ہے۔ یہ جو ریل کے انجن ہوتے ہیں کتنے بھاری ہوتے ہیں، وہ کرین اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیتی ہے، اتنے وزن اٹھانے کی صلاحیت کرینوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے ذریعے سوئی اٹھانی ہے، کیا کریں گے؟ ہاں جی، کرین کے جو موجودہ ابزار ہیں بڑے بڑے، اس کے جو وہ بنے ہوئے ہیں کلاس، اور وہ ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بس کیا کریں گے؟ اس میں چھوٹی چیز لگائیں گے، اس چھوٹی چیز میں ایک اور چھوٹی چیز لگائیں گے، اس میں ایک اور چھوٹی چیز لگائیں گے، آخر میں سوئی کو اٹھانے کے لیے جو قابلیت رکھتی ہو، جیسے ٹویزر ٹائپ، جس میں سوئی کے وزن اور سوئی کی جسامت کو قبض کرنے کی، ہاتھ میں لینے کی، ہولڈ کرنے کی صلاحیت ہو، وہ چیز اس کے آخر میں لگی ہوئی ہوگی تو وہ اتنی بڑی بلا کرین کیا کر سکے گی؟ اس سوئی کو اٹھا سکے گی۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خدا کریم نے یہ اسباب کا جہان اس لیے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے خدا نے؟ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ چیزیں کیوں ہیں؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں اس طرح موجود ہوئی چیز؟ جس چیز کو خدا نے بنانا تھا ڈائریکٹ کن فیکون کا آرڈر ہوتا اور ہر چیز ہوتا، لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ کے بندوں نے کہا کہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، تو خدا کریم نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان جو ہلاک کو پتہ نہیں ہے کہ میرا اور انسانوں کا سامنا یا اس طرح وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے میرے وجود کے، صرف ایک تلالو کو، ایک نور کو صرف دور سے بھی نہیں برداشت کر چہ جائے کہ دیکھنے کی نوبت آئے۔ ہاں، سمجھانے کے لیے خدا کریم نے یہ طریقہ بنایا، کہا کہ پہاڑ پہ اپنے نور کو ایک دفعہ سامنا کراتا ہوں، پھر اس کے بعد پہاڑ پہ خدا کا نور کا جلوہ ہوا، پہاڑ سرما بن گیا، اور یہ جو وہ کدھر کھڑے تھے؟ دور کھڑے تھے، یہ وہاں جو ان کے درجات تھے، جو باقی لوگ تھے، وہ سارے 70 بندے مر گئے تھے، 70 رجلاً 70 بندے مر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کو اتنا اثر ہوا، کھڑے یہ بھی دور تھے لیکن یہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، یہ ایسے کہانی، تاریخی کہانی نہیں ہے، شک والی بات نہیں ہے۔ بس اس کے وجود کی قوت اور اس کے وجود کا جو ایک سمدیت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بہت سارے کام ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ ایسے
وہ کر سکیں، انٹریکشن کر سکیں، یا عمل اور رد عمل، یا اس کے ساتھ بات کر. ہر انسان میں نہیں ہے. کچھ انسانوں کو خدا نے اتنا بلند روح دیا ہے، یا انہوں نے اتنی معنوی ترقی کی ہے، اتنا قرب الہی حاصل کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ خدا سے کچھ لے سکیں اور آگے کسی کو دے سکیں. اور بندوں کو بھی یہ صلاحیت سب کو نہیں ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکیں، ڈائریکٹ اپنی ٹھیک ہے کرنے کو کر لیں گے، یہ کہ یعنی اظہار کرنے میں خدا نے سب کو طاقت دی ہے، لیکن بات کے پہنچانے کے لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ میرے ناموں کے واسطے سے، میرے پھر اور بھی کئی چیزیں قرآن میں ذکر ہیں کہ ان کے ذریعے سے اپنی بات کو پار لگائیں، اور تاکہ وہ میرے تک پہنچ جائے. خود میرے ساتھ ڈائریکٹ شاید کسی کا وہ نہ ہو. تبھی تمام انبیاء جب دعا کرتے ہیں تو ربنا درمیان میں ڈالتے ہیں، اے اللہ تیری پروردگاریت کا واسطہ. ربنا یعنی اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، یعنی تیری پروردگاریت کا واسطہ. بات ہم نے شروع کرنے سے پہلے وہ زیادہ تفصیل بتا دی ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ جو جہان سبب اور مسبب ہے، اسباب اور مسببات ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا کریم نے اس طرح بنا دیا. تبھی یہ تمام مسلمین کی نقل شدہ حدیث ہے کہ یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبیکم، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کا نور خلق کیا. وَخَلَقَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اس نور سے ہر چیز کو خلق کیا. اور یہ چیز قرآن میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے. قرآن میں بھی رسول کو اسی لیول پر بیان کیا گیا جو ابھی ہم انشاءاللہ آیات میں ذکر کرتا ہوں دوستوں کے سامنے.